بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فرحان ملک۔ یہ 777 انگلش الفاظ کا بنیادی کورس کا 5واں لیکچر ہے۔ اس کورس کے اندر میں آپ کو سکھا رہا ہوں ایسے بنیادی الفاظات جو ہم اپنے ڈیلی روٹین کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہر کورس کے اندر 50 الفاظات سکھائے جا رہے ہیں، اور یہ ایسے الفاظات ہیں جو ہم اپنی ڈیلی روٹین کے اندر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا پروننسیشن اور مطلب اکثر نہیں جانتے ہوتے۔ اگر یوٹیوب پر جا کر آپ یہ کورس سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے 777 انگلش ورڈ کورس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میرے چینل کا نام ہے فیوچر لرننگ ود فرحان، تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ورڈ وی ہیو آئرن۔ آئرن آئرن کا مطلب ہوتا ہے لوہا، یا کپڑوں کو استری کرنے کے لیے بھی ہم آئرن کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ فلیٹ 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 کا مطلب ہموار ہوتا ہے۔ فلیٹ ہموار۔ ایٹ 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 کا مطلب 8 ہوتا ہے۔ بیبی 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 کا مطلب بچہ ہوتا ہے۔ جمپ 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 کا مطلب چھلانگ لگانا ہوتا ہے۔ ہول 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 کا مطلب سوراخ ہوتا ہے۔ ہول سوراخ۔ 20 20 20 کا مطلب 20 ہوتا ہے۔ کریز 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 کا مطلب شکن ڈالنا یا تہ لگانا ہوتا ہے۔ ولیج 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 کا مطلب گاؤں ہوتا ہے۔ اسمائل 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 کا مطلب مسکراہٹ یا مسکرانا ہوتا ہے۔ اسمائل مسکرانا۔ سنگل 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 کا مطلب ایک ہوتا ہے۔ سکن 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 کا مطلب جلد ہوتا ہے۔ سٹک 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 کا مطلب چھڑی ہوتا ہے۔ ایکسپیریمنٹ 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 کا مطلب تجربہ ہوتا ہے۔ کی 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 کا مطلب چابی ہوتا ہے۔ لاٹ لاٹ بہت سارے لوگ اس کو لاٹ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا پروننسیشن لاٹ ہے۔ لاٹ لاٹ کا مطلب بہت سا۔ ڈیزائن 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 کا مطلب خاکہ ہوتا ہے۔ پور 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 کا مطلب غریب ہوتا ہے۔ کول کول کا مطلب ٹھنڈا۔ کول ٹھنڈا۔ سٹون 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 کا مطلب پتھر ہوتا ہے۔ کوائٹ 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 کا مطلب خاموش یا خاموشی ہوتا ہے۔ سرپرائز 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 کا مطلب حیرانگی یا حیران ہونا ہوتا ہے۔ کلاؤڈ 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 کا مطلب بادل ہوتا ہے۔ ڈریسز 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 کا مطلب کپڑے ہوتا ہے۔ سیکشن 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 کا مطلب حصہ ہوتا ہے۔ ایج 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 کا مطلب عمر ہوتا ہے۔ پے 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 کا مطلب ادا کرنا ہوتا ہے۔ موسٹلی ہم سیلری یا پے بھی کہتے ہیں، تنخواہ کے لیے بھی ہم پے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ کیونکہ وہ بھی ہمیں ادا کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا لفظی مطلب ادا کرنا ہی ہے۔ آرگن
آرگن، آرگن کا مطلب عضو یا حصہ ہوتا ہے، ہمارے جسم کا کوئی بھی عضو، اس کو ہم انگلش کے اندر آرگن کہتے ہیں، جیسے کہ پھیپھڑے، دل، جگر، آنکھیں، کان، ناک، تو اس کو ہم انگلش کے اندر آرگن کہتے ہیں۔ میتھڈ، میتھڈ کا مطلب طریقہ ہوتا ہے۔ سپیڈ، سپیڈ، سپیڈ کا مطلب رفتار ہوتا ہے۔ ملک، ملک، ملک کا مطلب دودھ ہوتا ہے۔ ڈکشنری، ڈکشنری، ڈکشنری کا مطلب لغت ہوتا ہے، جیسا کہ انگلش ٹو اردو اور اردو ٹو انگلش ڈکشنریز ہوتی ہیں۔ نیشن، نیشن کا مطلب قوم ہوتا ہے۔ کانسوننٹ، کانسوننٹ، کانسوننٹ کا مطلب ہم آہنگی یا ہم آہنگ ہونا ہوتا ہے۔ اسٹریٹ، اسٹریٹ، اسٹریٹ کا مطلب سیدھا۔ چائلڈ، چائلڈ، چائلڈ کا مطلب بچہ۔ اسپرنگ، اسپرنگ ہم موسم بہار کو کہتے ہیں۔ لاؤڈ، لاؤڈ، لاؤڈ کا مطلب بلند آواز۔ اسکیل، اسکیل، اسکیل کا مطلب پیمانہ، پیمائش کا آلہ یا پیمانہ دونوں لیا جاتا ہے۔ مومنٹ، مومنٹ کا مطلب لمحہ ہوتا ہے۔ لیک، لیک، لیک کا مطلب جھیل۔ سن، سن کا مطلب بیٹا۔ کل، کل کا مطلب قتل کرنا۔ میٹ، میٹ کا مطلب ملنا۔ مڈل، مڈل، مڈل کا مطلب درمیان۔ کلائم، اس کے سپیلنگ ہوتے ہیں CLIMB، لیکن بی اینڈ پہ سائلنٹ ہوتا ہے اور اس کا پروننسیشن بنتا ہے کلائم۔ کلائم کا مطلب ہے اوپر چڑھنا۔ آبزرو، آبزرو، آبزرو کا مطلب مشاہدہ کرنا، تحقیق کرنا، تفتیش کرنا ہوتا ہے۔ باٹم، باٹم، بہت سارے لوگ اس کو باٹم کہتے ہیں، جس کا پروننسیشن غلط لیا جاتا ہے۔ اس کا پروننسیشن جو ایگزیکٹ ہے اور درست ہے وہ ہے باٹم۔ باٹم پیندا، نچلا حصہ یا پیندا۔ ٹائنی، ٹائنی، ٹائنی کا مطلب چھوٹا سا۔ اسپیک، اسپیک، اسپیک کا مطلب بولنا۔ دوستو، آج کا یہ لیسن یہیں تک تھا۔ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔